بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ پس ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت بارش سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگا کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخر کار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگا کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک احرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور جن ہی دیا تھا، تو کاش میں تورات نہ پڑھتا اور وہ بھی پڑھی تھی، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی۔ اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہودی بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گو تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھی، ہنسی کے دوران میں دانتوں سے شعاعیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھا، قدموں کے تلے قدر گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مور نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا، تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کچور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا۔ پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری برگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہی آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔